السلام علیکم۔ آج کی کامیاب کلاس پر ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک نے بڑا احسان کیا اور سارا احسان اللہ پاک کا ہی ہے۔ آج جو کفیات آئی ہیں بہت پازیٹیو کفیات ہیں، اور اب تھوڑا سا وقت آ گیا ہے کہ کچھ اسٹرکٹ ایکشن بھی لیے جائیں اور کچھ عملی کام بھی دیکھا جائے۔ تو اس آڈیو پیغام کے بعد 2 بندوں کو گروپ سے ریموو کر دیا جائے گا جنہیں یہی نہیں سمجھ آئی کہ اتنے دنوں سے سر نے کیا کہا تھا کہ زوم کلاس میں جب گروپ سیٹنگ اوپن ہوگی تو اپنے کیا لکھنا ہے، صرف سوال لکھنا ہے یا اپنی کیفیت لکھنی ہے۔ لیکن وہ میں نے وہی بات کہی نا کہ وہ شعوری طور پر کیا سمجھیں اور کیا وہ سمجھنا چاہتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اب دھیان سے سمجھیے کہ آپ سیکھ کیا رہے ہیں۔ ابھی آپ سارا کچھ بھول جائیں، ابھی آپ صرف اپنے وجود کو دیکھیں۔ آپ کا وجود ہے، وجود میں ایک انرجی چل رہی ہے اور ایک شعور چل رہا ہے۔ انرجی اپنا شعور نہیں رکھتی۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے ہاتھ کو نکال دیا جائے تو انرجی کو نہیں پتا کہ یہ بلڈ کو کیسے پمپنگ کرنا ہے جب تک وہاں پر کوئی آرگن نہ آئے۔ ایسے آپ کا اسٹمک ہے، آپ کا جگر ہے، تو ایسے ہی ہر جگہ پر آپ کے گھر میں بھی ہے۔ لائٹ آ رہی ہے لیکن لائٹ کو نہیں پتا جب تک آپ کوئی شعور نہیں دیتے اس کو کہ کیسے اس نے بلب کو روشن کرنا ہے، یا اس نے فین چلانا ہے، یا اس نے اے سی چلانا ہے۔ آگے کوئی نہ کوئی ایک آپ آرگن ہے جس میں وہ ورکنگ ہوتی ہے، تو انرجی وہ ورک کرتی ہے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں اور سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ انرجی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے نہ فنا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ایک شیپ سے دوسری شیپ میں لے کے جا سکتے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ غور کیا کہ آپ جب کھلی آنکھوں سے اپنے اس مٹی کے وجود کو دیکھتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے اپنے ہاتھ، اپنا سینہ، اپنا پیٹ، اپنی ٹانگیں۔ جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ بند آنکھوں سے جو مساج بھی کرتے ہیں یا اپنی توجہ کرتے ہیں اپنے جسم کے اندر، تو بیسکلی آپ کی ظاہری آنکھیں بند ہیں، تو اب آپ اپنی روح کی آنکھ کے ساتھ اپنے آپ کو اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سلو ورک ہوتا ہے، جیسے ایک بچہ شروع میں چلنا سیکھتا ہے۔ آپ روحانیت میں وہ بچے کی مانند ہی ہیں۔ وہ جو آپ نے اتنے قصے کہانیاں سنے ہیں یا اتنی آپ کی زندگی گزاری ہے، اس میں وہ شعور نہیں ملے، وہ ماسٹر کے نزدیک وہ باز 0 ہے، وہ باز 0 ہے۔ آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا تب جو میرے اندر انرجی چل رہی ہے، جو میرے اندر روح ہے، اس کی ماہیت اور کیفیت کیا تھی؟ یہ جو روح تخلیق ہوئی ہے، جو میرے اندر انرجی چل رہی ہے، یہ تخلیق کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، یہ اس نے ورکنگ کیسے کی، کیسے اس دنیا میں آئی؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اس کا نام عرفان خودی ہے۔ یہ ہے عرفان خودی، سمپل الفاظ میں۔ اب جب آپ سلو ورک کرتے ہیں اپنے اندر، جیسے ہی آپ نے دیکھنا شروع کیا تو آپ کو اتنی آیات مبارکہ بھیجی گئی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس گروپ کو بھی دوسرے گروپس کی طرح سمجھا ہوا ہے کہ وہ نہ تو اتنے پیغام سنتے ہیں، نہ ان کو ان باتوں کی سمجھ آتی ہے، اور نہ ہی وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ وگرنہ 1000 بندہ تھا تو اب تو ہماری صبح شام 100 بندوں کی کلاسیں ہوتی، انہیں سمجھ بھی آتی۔ آپ تو بس اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ ایک ملنگ آیا، اس نے میرے بٹوے میں پھونک ماری، وہ پیسے میرے ضائع ہو گئے۔ ایک ملنگ آیا، اس نے ایسا کیا، وہ ایسے ہو گیا۔ آپ تو اس بات میں ہیں کہ نہیں، کوئی چیز کوئی سکھا ہی نہیں سکتا۔ دوسرا گروپ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز سکھا ہی نہیں سکتا، حالانکہ بھی آپ نے کسی زندہ انسان سے سیکھی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرے جو ہیں وہ
گروپ ہے وہ اندھی عقیدت میں ہے۔ تو بیسکلی آپ ان عظیم ہستیوں کا شعور لے رہے ہیں، علم لے رہے ہیں، انرجیز لے رہے ہیں، جو ایک پورے پیٹرن کے ساتھ یہاں تک آئی ہیں۔ جتنی آپ نے عظیم ہستیوں کے نام سنے ہیں، پیا صابر صاحب کا نام سنا ہے، میران جی ویک صاحب کا نام سنا ہے، خواجہ غریب نواز صاحب کا نام سنا ہے، عبدالقادر جیلانی صاحب کا نام سنا ہے، تو حقیقت میں آپ وہ شعور، وہ طرز فکر لے رہے ہیں جو ان ہستیوں کی طرز فکر تھی۔ ایسے ہی اوپر جا نہیں ہے طرز فکر، کیونکہ جو سلاسل ہیں وہ تمام کے تمام سلاسل جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی جاتے ہیں، وہیں سے طرز فکر منتقل ہے، وہیں سے علم و نور منتقل ہے۔ لیکن آپ کو بارہا کہا ہے کہ کوئی بھی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی اور رسول کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی نبی رسول کو نیا پیغام کیا لا سکتا؟ کوئی پیغام آ ہی نہیں سکتا، کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو علم منتقل ہوا ہے نسل در نسل، یعنی اس سلسلہ کے مطابق وہ علم آگے ہے، وہی آپ حقیقی طور پہ لے رہے ہیں۔ اب جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو ٹیچر کے پاس تو پورا سلیبس ہے، پورا نصاب ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ اکثر دوستوں کو کہ جسموں باری ہو گئے، درد ہو گیا، آپ میں سے اکثر جو لوگ اب ہو، پہلے یہ درد ہوتا تھا، باری ہوتے تھے جسم، ود ان ٹائم وہ سلو ورک ہوا اور وہ اب چیز نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پرابلم کیا ہے کہ وہی سنی باتیں، 40 دن کا چلہ کاٹ لو، یہ 5 دن میں یہ ہو جائے گا، 10 دن میں یہ ہو جائے گا۔ وہ دیکھ رہا تھا یوٹیوب، میں کہتا ہوں اتنی لائنز لگی ہوئی ہیں ویڈیوز کی، آپ کر کے دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کر کے دیکھ لیں۔ وہ ایسے پری، وہ ایسے جن قابو، وہ ایسے حمزت قابو، میں تو حیران ہوں کہ پتہ نہیں یہ تو اتنا کچھ قابو کر لے، یہ تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں ترقی کر جائے۔ لیکن اگر ہم پریکٹیکل چیز کو دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ میں جو کروا رہا ہوں اس کا تجربہ جن لوگوں نے کیا ہے انہیں محسوس ہوا کہ ایسے ایسے ہوا، کیونکہ ٹیچر کو پہلے پتہ ہے، وہ ان مناظر سے گزرا ہے۔ تو آپ جب آپ اندر جا رہے ہیں، یہ ٹھنڈک کا احساس ہونا یا گرمی کا احساس ہونا، بیسکلی وہ اپنے اندر وہ موجود اس انرجی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے۔ ظاہری طور پر آپ کی آنکھیں بند ہیں، جب آپ آہستہ آہستہ سلو اپنے اندر ڈیپ اینڈ ڈیپ جاتے جائیں گے تو انرجی پیدا ہوگی۔ اب یہاں پر ہر ٹیچر کا ایک انوکھا طریقہ کار ہے۔ کچھ ٹیچر بس دے دیتے ہیں کہ جا کے بس یہ کرتے رہو، وہ بیچارے 25 سال لگے رہتے ہیں، 30 سال، بلکہ ایسے ہی کتنے دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، اور اسی برم میں کہ فیض مل رہا ہے، فیض آ رہا ہے، بس ویسے چلے گئے۔ اور کچھ جو ہیں وہ اگر کوئی ورد وظائف بتاتے تو ایسے بتاتے جیسے بڑا آسان کرتے، ایسی بھی ہم نے ویڈیو دیکھی کہ وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم اسی اندھی عقیدت میں اسیر ہیں تو رہے۔ لیکن یہ جو میرا طریقہ کار ہے، اس میں ہم پہلے انرجی کو پیدا کرتے ہیں، پیدا کیا کرنا، بیسکلی اپنی انرجی کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، پھر اس انرجی کو بیلنس طریقے کے ساتھ اپنے جسم میں دوبارہ بیلنس کر لیتے ہیں، جذب کرتے ہیں، تاکہ ہمارا جسم اس قابل ہو سکے، جسے روحانی ڈی این اے پیوریفیکیشن کا عمل ہے۔ اس میں جو آپ کو جتنا دیا گیا گھر میں آپ نے اتنا ہی کرنا ہے، کوئی الفاظ آپ نے بڑھانے نہیں ہیں، اتنا ہی کرنا جتنا ہے۔ یہاں ٹیچر بیسکلی آپ کا جو لا شعور ہے وہ ہر وقت سنتا رہتا ہے، آپ کی روح ہر وقت سنتی رہتی ہے۔ تو آپ کا ٹیچر بیسکلی ایک گراؤنڈ تیار کر رہا ہے، ایک زمین تیار کر رہا ہے کہ کل کو اس نے وہاں پر کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ود ان ٹائم وہ دیکھتا ہے، جیسا کہ ابھی ہماری صرف اور 2 بیسک کلاسز ہوں گی اس منتھ، اس اتوار کو، نیکسٹ جمعہ کو، اس کے بعد ہم اپنی ایڈوانس کلاس میں چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو دوست ہیں ان کو پیوریفائی کرنا ہے، جو اس قابل ہیں ان کو رکھنا ہے، جو نہیں ہیں ان کو الگ کر دینا ہے۔ بے شک جو قابل ہیں وہ 20-30 بھی ہوں تو ہمیں وہ کافی ہیں۔ ہم نے تو ایک مشن کو لے کر چلنا ہے، فلاح معاشرہ، فلاح انسانیت کرنی ہے، اس کے طریقے کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ باقی جو دوست اس قابل نہیں ہیں، میں نے پہلے کہا کہ ہمیں ان سے کچھ ایسی غرض بھی نہیں ہوتی۔ تو اب جب سلو آپ اپنے اندر جا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں روشنیاں آ رہی ہیں نہیں آ رہی، دیکھیں یقین کریں میرے نزدیک
روشنی ایسی کوئی بات بھی نہیں، اور اگر روشنیاں آئیں تو ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے روشنیوں کی طرف، یہ بات ذہن میں رہے گی، کیونکہ جس وجہ سے جو چیز آ رہی ہے وہی چیز آپ کو پیورٹی میں لے کے جا رہی ہے۔ اگر آپ کو اپنے اندر دیکھتے ہوئے انرجی محسوس ہو رہی ہے، لائٹ آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے لائٹ جو آئی ہے وہ اس عمل کی وجہ سے آئی ہے، لیٹ اٹ کم، اس لائٹ کو آنے دو۔ ابھی اور بڑا کچھ آتا ہے، وہ فیوچر میں ٹیچر بتاتا ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں، لیکن ابھی ہمارا کیونکہ وہ مقصد نہیں ہوتا، ٹیچر کا وہ مقصد نہیں ہے ابھی ان چیزوں کی طرف آپ کو لے کے جانا، وہ جو انرجیاں ہیں جیسے وہ انرجیاں ہیں ابھی ٹیچر کا مقصد نہیں ہے ان کو آپ کے اوپر ڈی کوڈ کرنا۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنے اندر دیکھنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کا ڈی این اے نسل در نسل آیا ہوا ہے، اس کے ایک ایک سیل کے اندر، میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کے ایک ایک سیل کے اندر شعور ہے، آپ کا ایک ایک سیل حرکت کرتا ہے، تو ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور کچھ بھی نہ ہو اور انرجی آئے اور ایسے آپ کو ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انرجی آنی ہے تو آپ کے جو سیلز کی پہلے موومنٹ جیسی بھی ہو رہی تھی، وہ بیماری والے موومنٹ کر رہے تھے، یعنی ہمارے نزدیک، روحانی بندے کے نزدیک، یہ تمام بیماریاں، حسد، بغض، چوری چکاری، فراڈ، کم احساس کمتری، ڈر، خوف اور جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان تمام میں روحانی بندے ان کو یہ سمجھتے ہیں، یا روحانی ٹرم یہ استعمال کرتے ہیں کہ سیلز ریورس پوزیشن میں تھے۔ اب جو ٹیچر ہے وہ کیا کرتا ہے، جب اپنی مشق آپ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو سیلز روحانی طور پر ریورس پوزیشن میں تھے انہیں ساکن ہونا ہے۔ اب جب سیلز ساکن ہونا شروع ہوتے ہیں روحانی طور پر، تو آپ کو پین، شین، جسم باری محسوس ہوتا ہے، ودن ٹائم اللہ پاک کرم کرتے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ودن ٹائم جب انرجی اور ورک کرتی ہے تو جو بھی آپ کے اندر گندگی ہے کسی بھی قسم کی ہے، تو ودن سلو ورک کرتے ہوئے وہ سارا جسم پیور ہوتا ہے، پھر آپ کے اوپر انرجی آشکار ہوتی ہے، اور جب انرجی آشکار ہوتی ہے یا انرجی کا آپ کو پتہ چلتا ہے، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز تھی جس کے لیے ساری ورکنگ ہو رہی تھی۔ پھر انرجی رکتی نہیں ہے، انرجی اپنے مین سورس کی طرف موو کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، اور مین سورس میں جا کر سمجھتی ہے کہ اس کی کریشن کیسے ہوئی، وہ بیسکلی اصل میں کیا ہے، کیا نہیں تھی، کیا تھی، یعنی وہ سارا کچھ شعور سمجھتی ہے۔ تو یہ ہے عرفان خودی، اور وہ سمجھتی ہے کہ جب یہ کائنات نہیں تھی اس وقت کیا تھا، پھر کائنات کیسے بنی، آگے کیا ورک ہوا، کیا پروسیجر ہوا، وہ سیکھتی ہے جب یہ کائنات بن رہی تھی انرجی کیسے ورک ہو رہا تھا، اس سارے ورکنگ کو سمجھتی ہے، کیونکہ یہ ایک فائنل ہے سائنسی طور پر کہ جو آپ کے اندر انرجی چل رہی ہے، اس کی ابتدا سائنس کیا کہتی ہے، آپ خود غور کریں تو سائنس یہی کہتی ہے کہ انرجی پیدا نہیں کی جا سکتی، تو اس کا مطلب یہ آلریڈی کہیں موجود تھی، تو آگے جو اس نے شیپس بدلی ہیں، جیسے اس نے شیپس بدلی ہیں ایسی انرجی آپ کے آگے اندر آئی ہوئی ہے، اسی کو ڈی کوڈ کرنا ہے۔ لیکن انرجی جا کے پھر خود کو سمجھتی ہے کہ میرا کریٹر کون ہے، یہاں سائنس ابھی نہیں پہنچی، تو انرجی جا کے سمجھتی ہے کہ اس کا کریٹر کون ہے، وہ کیسے کریٹ کی گئی، کیسے ورکنگ ہوئی، جو ہے جیسے ہے، وہ تو جب انرجی یا روح اپنے مین سورس میں جاتی ہے تبھی وہاں پر جا کے سمجھتی ہے۔ آج صرف ایک سوال، لطائف، چکراز اور پرت ایک ہی ہیں؟ نہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو چکراز ہیں یہ بیسکلی انرجی سینٹرز ہیں آپ کے جسم کے اندر، آپ کے اوپر جو روشنی کا جسم ہے، جو روح ہے، اس روح نے جب مین سورس سے الگ ہوئی تھی، الگ پن پایا تھا، تو وہاں اس کا پہلا پرت بنا تھا جسے ہم لطیفہ روحی کہتے ہیں۔ جیسا کہ شکیب نے بہت اچھا وہ اسکیچ بنایا ہے اور اس نے آپ کو بھیجا، وہ اسکیچ میں دوبارہ ابھی گروپ میں شیئر کروں گا۔ تو روح نے جب اپنے آپ کو الگ طور پر دیکھا تو وہاں لطیفہ روحی بنا ہے، یعنی وہ، لیکن وہ جو انرجی ہے یا روح کی جو حقیقت ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک پرت بنا ہے۔ پھر آگے جا کے مقام باہوت اور ہاہوت میں روح نے ایک اور کیفیت دیکھی، کچھ دیکھا اس روح نے، تو ابھی ہم یہ راز کی بات اس لیے نہیں بتاتے۔ تو وہاں پہ جب روح نے کچھ دیکھا تو وہاں لطیفہ سری یا آپ کی تیسری آنکھ بنی ہے، یعنی اس نے وہاں پر الگ کوئی چیز دیکھی تھی۔ پھر جب روح نیچے آئی
تو وہاں پر اس نے اس پوزیشن کو دیکھا، مقام لاہوت کو، کہ ان انرجیز کو دیکھا کہ جنہوں نے آگے کائنات تحلیق کرنی ہے، جس پوزیشن میں وہ ہیں، تو وہاں ایک الگ آپ کا پرت بنا ہے جسے لطیفہ سانچ کہتے ہیں، سچ۔ جب روح نے آگے موو کیا ہے، آگے نیچے آئی ہے، تو وہاں عالم جبروت میں آئی ہے، وہاں پر اس کا لطیفہ قلب بنا ہوا ہے جسے آپ لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ جب وہ آگے آئی عالم ملکوت میں تو وہاں اس کی کیفیت کچھ اور ہوئی، لیکن ابھی وہ مٹی کے جسم میں نہیں آئی، تو وہاں پر اس کا آئی، پھر وہ جب مٹی کے جسم میں گئی تو یہاں لطیفہ ذہن بنا ہے، یعنی انسان کو اپنا شعور ملا کہ میں انسان ہوں۔ اب یہاں وہ روح کا بیسکلی شعور کھو چکا ہے، اب لیکن روح ایسے ہی آ رہی ہے۔ اب جب آپ جنت میں چلے گئے، مسٹیک ہو گئی، آپ سے وعدہ ہو گیا، دونوں وعدوں کی بات ہو گئی ہے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 60 اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 میں، تو پھر جب آپ کو بطور سزا نیچے بھیجا گیا، تو اب جب نیچے آنے لگے ہیں تو یہاں پر جب آپ کی جو حق میں چیلنج تھی، وہ جو ظاہری طور پر لڑائی شیطان جیت گیا، ورگلا لیا انسان کو، تو اللہ پاک نے کہا ہوا ہے، آیت بھی بھیجی تھی اور یہ شیر محمد نے آیت بھیجی تھی کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اپنے پیادوں کے ساتھ، سواروں کے ساتھ ان کو دائیں بائیں اوپر ان پر اٹیک کر، تو وہ بھی ساتھ آ گیا۔ اب جب آپ عالم نصرت میں آئے ہیں، وہاں لطیفہ جذبات بنا، کیونکہ جنات کے اندر جذبات ہیں، لیکن جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ سارا عالم، یہ جانوروں کا عالم ہے، یہاں عالم ناسوت، تو یہاں وہ لطیفہ نفس بنا، یعنی روح جو ہے وہ نیچے پردوں میں چھپتی گئی ہے، اوپر التائے بنے۔ اب جب ہم حقیقت کی طرف چلنا شروع کریں گے تو اب ہمیں الٹ چلنا شروع کرے گا، اب ہم لطیفہ نفس کی طرف آئیں گے۔ ٹیچر کیا کر رہا ہے کہ آپ کو سلو ورک کرواتے ہوئے آپ کی انرجی میں لے کے جا رہا ہے، اور یہ جو آپ کو خیالات کی یلغاریں بڑھیں گی اور بڑھ رہی ہیں، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ جسم بھاری ہونا کامیابی کی علامت ہے۔ جب بھی آپ کو کام کرتے ہیں، شروع میں آپ کو چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، آپ کا جسم تھکتا ہے، جسم درد کرتا ہے، کیوں درد کرتا ہے؟ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جتنے ٹائم آپ ورزش جاری رکھتے ہیں تو آپ کے مسلز اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پرابلم نہیں آتا ہے۔ تو یہاں ٹیچر کی ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ نے ہلکا نیم گرم پانی پینا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سے انرجی جو ہے اس کی موومنٹ بڑھ جاتی ہیں۔ اور قرآن پاک وہ اس لیے پڑھاتا ہے کہ جو شیطان کا اٹیک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو انرجی ہے یا طاقت ہے وہ قرآن پاک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی انرجی طاقت نہیں ہے۔ آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کے اندر شعور آئے گا۔ اس کے ساتھ جو ایسے دوست جو 40+ ہیں یا 30+ ہیں یا 50 کے اوپر ہیں، اب دیکھیں آپ نے اتنی زندگی گزاری، اس میں کتنے ہی آپ سے غلط ملت کام ہوئے ہیں، کتنے ملت ایسے ہوئے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ کو نیک مال کرنے ہوں گے، جیسا کہ اللہ پاک نے کہا ہے نیکیاں برائیوں کو کھاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو نیکی کے اعمال جو ہیں ان میں آپ نے کرنا ہوتا ہے، ورکنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک پوائنٹ کے اوپر ڈسکس ہوتی ہے کہ آپ کا جو پازیٹیو پوائنٹ ہے یا نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ تو اگر آپ کتنے ہی باتیں کرتے رہے، جیسے کہ کل میں نے ایک تصویر شیئر کی اور میں نے کسی دوست کو کہا تو وہ کہتا یہ ہمارے اجتماعی گناہوں کرو، یہ وہ ہے سزا ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کریں؟ اب اسی بات پہ بیٹھے رہیں کہ یہ ہمارے اجتماعی گناہ ہیں، تو آگے اس کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جانا، ہم نے بہتری نہیں لے کر آنی اس میں کوئی۔ ابھی ہم ایک اور ویڈیو ہے اس میں وہ قاری صاحب جو ہیں وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، تو بس اب اس کو دیکھنا ہی ہے، بس خاموش رہنا ہے کہ بس ہو رہا ہے تو ہونے دو۔ تو پھر تم ہی لوگ پھر آؤ گے اس کی لپیٹ میں۔ مکافات عمل ہے، جو نیوٹرل رہے گا، جو خاموش رہے گا، پھر مکافات عمل نے تو شروع ہو جانا ہے۔ تو آپ کو باشعور ہونا پڑے گا۔ آج جب گروپ کی سیٹنگ پبلک کی گئی ہیں تو 2 شخص جو ہیں وہ انتہائی غلط کیا، ان کو بڑی معذرت، آپ کو ریموو کیا جا رہا ہے گروپ سے۔ تو باقی ہم آج جو دوست ہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ اتنے دوست رہے 65 تک، تو باقی جو ہیں وہ نہیں آئے، ہم نے نوٹ کیا ہے۔ باقی ہم اس سنڈے کو دیکھیں گے اور نیکسٹ جمعے کو دیکھیں گے، جو نہیں آئیں گے ان کو اس گروپ سے ریموو کر دیں گے، اور پھر صرف یہی پیور گروپ رہے گا جن کے اندر شعور ہے اور جو اس اصل چیز تک، اس امر تک جانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ ورک ہوگا، تبھی ہم آہستہ آہستہ کامیابی لیں گے۔ تو اصل کامیابی کیا ہوتی ہے؟ جسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ یہ مراقبہ شروع کرتے ہیں تو اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اسی مراقبے میں کھو جائیں۔ کتنے دوست مراقبے میں نہیں کھوتے ہیں؟
जब आप मुराकबे में नहीं खोते हो, वहाँ प्रेजेंट नहीं रहते हो, तो तुम्हें महसूस क्या होना है। जिन दोस्तों का शौर्य लेवल देखे बढ़ता जा रहा है, अब उनको वो एनर्जी फील होना शुरू हो गई है, उनको वो वाइब्रेशंस फील होना शुरू हो गई हैं। ऐसा ही होगा, वो वाइब्रेशंस फील होंगी, वो एनर्जियाँ फील होंगी, उन एनर्जियों ने डी कोड होना है, तभी वो आगे की तरफ वर्क होगा ना। तो जिनको नहीं होता उनकी अपनी मिस्टेक होती है, उनकी मशक दुरुस्त नहीं होती। क्यों मशक दुरुस्त नहीं होती? अब टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है। जैसे मैंने बताया है कि अगर प्रेजेंट क्लास हो तो टीचर तो हर वक्त मौजूद रह सकता है, तो उसने जितना टाइम उसके पास अवेलेबल है, या जितना टाइम उसके पास है, उसी में उसने काम करना ना, तो उसमें वो काम करता है। तो बाकी अगर आप उसी में अपने इतने टाइम में अगर आप 20-25 मिनट आपने पॉजिटिव सोचा या मुराकबा किया, 20 आवर जो है आपने तकलीफ़ों में गुजार दिए, तो 20 मिनट्स और 23 आवर्स का क्या मुकाबला करें, बताएं मुझे। ये बात समझने वाली होती है। लेकिन जब आप मुसलसल कोशिश करते रहते हैं और अल्लाह पर करम करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। और बाद में हमारी जो क्लास है उसमें देखिए हम थोड़ा सा चक्रास की तरफ आ रहे हैं, या एनर्जी सेंटर्स उनको कह रहे हैं, या उनको लताइफ के कनेक्शन कह लें। ये फ़र्क है। जो दूसरों ने मट्टी के जिस्म के अंदर लताइफ कहे हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मट्टी के जिस्म के अंदर लताइफ नहीं है, मट्टी के जिस्म के अंदर लताइफ के कनेक्शन है। लताइफ जो हैं वो रोशनी का जिस्म जो ऊपर है उसकी बेसिकली वो परतें हैं, जैसे मैंने आपको समझाई है बात। तो ये विद इन टाइम ही आप सीखेंगे, विद इन टाइम, जैसे जैसे आप स्लो वर्क अंदर जाते जाएंगे, दैट्स ऑल। अभी तो शुरू में यही देखना होता है कि हमें सुकून आ रहा है या नहीं आ रहा, उसी सुकून में बस खो जाइए। अगर आप मसाज मुराकबा कर रहे हैं और मसाज में खोइए, बस उस मसाज को फील कीजिए। अभी कुछ लोग कहते हैं 10 दिन नहीं होते, 15 दिन नहीं होते, सर वो मेरी बीमारी ख़त्म नहीं हुई। मैंने पूछा कितना अर्सा होगा जी? 20 साल। अच्छा 20 साल की बीमारी 10 दिन में कैसे ख़त्म होगी? बारहा आपको समझाया है, इट टेक टाइम लगता है। हर एक पूरा प्रोसीजर चल रहा है, आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसको तेज़ी से नहीं हम घुमा सकते। अभी थोड़ा सा नहीं होता, कितने दोस्तों के जिस्म दर्द कर रहे हैं, क्यों दर्द कर रहे हैं? एनर्जी आई है ना, मूवमेंट हुई है ना। तो ये इस बात को समझा करें। तो परेशान ना होइए, जितने नेगेटिव ख्याल आए उतने पॉजिटिव ख्याल अपने बारे में बोलिए। जितने नेगेटिव थाट उठ रही हैं वो शैतान की तरफ से उठ रही हैं, उतने पॉजिटिव थाट्स बोलिए। और बाकी ये मुझे जो है इससे क्या मैंने इतने सारे वज़ाइफ किए, ये करो, ये मुझे ना बताइए। अगर उन्होंने आपको वो शऊर दिया है, उन्होंने आपको हकीकत दिखाई है, तो ठीक है, वो अलग बात है। जो मेरे पास आप इल्म ले रहे हैं, ये इरफान खुद ही का इल्म है। यहाँ आपने ये समझना है कि आपके अंदर जो चीज़ चल रही है वो असल में क्या है, वो कहाँ से आई है। आप ये कर रहे हैं जिसे बाबा बुल्ले शाह कहता है, आसमानी उड़दियाँ फड़दा जेड़ा कर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं, जेड़ा आपके घर बैठा हुआ है आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों से को पकड़ा जाता है, वो ये बातें समझने वाली होती हैं। तो जिसे मीरन जी भीख ने कहा, भीखा भूखा कुछ नहीं, हर की गठरी लाल, गिरा खोलना जानदे तद बुद्धे कंगाल के, हर एक के अंदर लाल है, जो भी वो लाल है, जो भी वो अमृत है। तो स्लो आप इसके अंदर जा रहे हैं। ये हमारी क्लास की स्पेशलिटी है। हमारी क्लास की स्पेशलिटी नंबर 1 आपको इनर मुराकबा करवाना प्योर। नंबर 2 रूहानी डीएनए प्योरिफिकेशन करानी के जितनी एनर्जी पैदा हो, बैलेंस हो, आपकी बीमारियां ख़त्म हो। नंबर 3 आपके चक्रास और एनर्जी जो बॉडीज़ हैं उनको बैलेंस करना और रोशन करना वक्त के साथ साथ होता जाएगा। नंबर 4 कि इसमें आज़म को आपके एक एक सेल तक पहुँचाना। तो इसमें आज़म का टाइम बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। और एक वक्त तो ऐसा आना है कि ये सारी हमारी क्लास 4 घंटे की हुआ करेगी। 1 घंटे फर्स्ट मुराकबा, 1 घंटे डीएनए प्योरिफिकेशन हुआ करेगी, 1 घंटे हमने एनर्जीज बॉडीज़ और चक्रास या एनर्जी करेक्शन या चक्रास या और लताइफ को बैलेंस करना है, एक्टिवेशन में उनकी जाना है। और फिर 1 घंटा इसमें आज़म 4 घंटे की क्लास हुआ करेगी। लेकिन वो अभी तो नहीं हो सकती ना, अभी तो आप जितना है बस इतना ही, अल्लाह का शुक्र है, यही बड़ा कितना हो जाता है। तो जो जिन दोस्तों को ग्रुप से रिमूव कर रहा हूँ, आपकी वजह से, आपकी हरकत की वजह से रिमूव कर रहा हूँ। जो दोस्त अमली जूम क्लासेस में हिस्सा नहीं लेते वो खुद ही इस ग्रुप को लेफ्ट कर देंगे। सिर्फ जूम अमली ग्रुप को, बाकी ग्रुप नहीं। उसमें आप बेशक रहिए, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। तो 2 क्लासेस के बाद अगर आप इसमें रहते हैं और जूम क्लास में नहीं आते हैं तो फिर आपको इस ग्रुप से भी रिमूव सिर्फ जूम अमली ग्रुप से रिमूव करेंगे। बाकी में आप रहिए, वहाँ पर आप इल्म की बात शेयर कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। और यहाँ कोई आपने इल्मी बात सीखनी तो सीखिए, मोस्ट वेलकम। और जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो लाइक नहीं किया
اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی لائک کریں اور ویڈیوز بھی دیکھیں ود ٹائم، انشاءاللہ ان کی ویڈیو کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ اللہ حافظ۔